بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم قصص الانبیاء میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کا چوتھا ویڈیو ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں دیکھ چکی تھیں۔ اب ان کا دل کسی طرح یہ نہیں مان رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس واپس کریں۔ اس لیے حلیمہ مسلسل حضرت آمنہ سے اصرار کر رہی تھیں، انہیں طرح طرح سے منانے کی کوشش کرتیں اور کبھی مکہ کے آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ آمنہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال ہو گئی۔ حلیمہ سے جدائی کا وقت پھر آن پہنچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے تھے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ایک مشکل لمحہ تھا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہیں تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائی کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا کہ کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازش سے گھبرا اٹھیں، ڈری کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لے، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچائیں۔ چنانچہ وہ نظریں بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئی۔ حالانکہ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان نصیب ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر آ چکے تھے۔ اب ماں کی مامتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان بنی نجار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے محمد کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کی شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی کے مقام پر پہنچی تو وہاں پہنچ کر حالت نازک ہو گئی اور پھر حالت سنبھل نہ سکی اور وہیں وفات پا گئیں اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ عبداللہ کی وفات تو پردیس میں ہوئی تھی اور وہ دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اسی یتیمی کا شعور ہوا تھا کہ ماں بھی داغ رفاقت دے گئی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر تیار ہو گئی، اب آپ تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ وہ سہارا ابھی ٹوٹ گیا۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا
اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کے رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس حادثہ کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی، اور وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔